احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم موسم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میم کی زبر اور سین کی زیر کے ساتھ یہ لفظ درست ہے، موسم۔ میرپور کے اندر آج کل بہت زیادہ سردی پڑ رہی ہے، دھند کا راج ہے، اور دھند بھی ایسی ہے کہ حد نگاہ بہت کم ہو کر رہ چکی ہے، اور اسی دھند کی وجہ سے سردی بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ ہم آپ کو میرپور کی سیر بھی کرائیں گے، میرپور کے اندر داخل ہونے کے راستوں پہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح دھند کا راج ہے، سردی کا راج ہے، اور لوگ پھر بھی اپنے کاموں پہ جا رہے ہیں۔ سڑکوں پہ رش بھی ہے، لیکن انتہائی سخت سردی اور انتہائی دھند کے راج ہیں۔ موسم کی تعریف سب سے پہلے کر لیتے ہیں۔ کسی مقام کے خاص وقت میں درجہ حرارت، ہوا کے رخ اور بارش کے اثر سے پیدا ہونے والی کیفیت کو موسم کہا جاتا ہے۔ مختلف موسم بھی اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں۔ دیگر نعمتوں کی طرح اس پر بھی ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ موسم کے اعتبار سے احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موسموں کی وجہ سے مختلف لوگوں کے مزاج پر جو اثر ہوتا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے میرات المناجی جلد 6 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ موسم کے اعتبار سے کھانے پینے اور لباس پہننے میں بے احتیاطی کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں اور ان سے حفاظت کے متعلق چند اہم معلومات ہم بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ موسم کی تبدیلی کے اثرات پر ہم بات کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ موسم کی تبدیلی سے دماغی صلاحیتوں پر اثر پڑتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے کی وجہ سے جلدی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سردی کے موسم میں نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ دن میں گرمی کا موسم اور رات میں سردی کا موسم صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس طرح کے موسم میں اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ بصورت دیگر نزلہ زکام، بخار، کھانسی، سر درد، سینے اور آنتوں کے انفیکشن میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے دمے کی بیماری ہو سکتی ہے، اس وجہ سے کہ دمے کے مریضوں کی سانس کی نالی سوج جاتی ہے اور دمے کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ بدلتے موسم کی وجہ سے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے، خاص کر اگر مریض کی عمر زیادہ ہو۔ موسم کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے جسم کا اندرونی نظام متاثر ہوتا ہے، مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے وہ بھائی جو سگریٹ پیتے ہیں، ان کو سگریٹ پینے والوں کو بھی موسم سرما میں مختلف انفیکشن ہو سکتے ہیں، کیونکہ سردی سے سانس کی نالی سکڑ جاتی ہے، بلغم زیادہ بنتا ہے، اور سرد ہوا کی وجہ سے سانس کی نالیوں کی جھلی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو پرانی یا بڑی چوٹ لگی ہو، سردی کے موسم میں اس کے درد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ننگے سر رہنے کی صورت میں بالوں پر براہ راست پڑنے والی سورج کی گرمی اور سردی کے اثرات نہ صرف بالوں بلکہ پورے چہرے اور دماغ کو بھی متاثر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ سردیوں میں تپش لینے میں احتیاط۔ سردیوں کے موسم میں تپش حاصل کرنے کے لیے ہیٹر کا استعمال کیا جاتا ہے یا لکڑیاں جلائی جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دی جائیں تاکہ اندر کی گرمائش باہر نکلے اور ہوا کا آنا جانا رہے۔ اگر کمرہ بند ہوگا تو گرمائش اندر ہی پھیلے گی، جو جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح ہیٹر والے کمرے میں نمی کو برقرار رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے، جو کہ جسم کے لیے نمی بہت ضروری ہے۔ ہیٹر چلانے کی وجہ سے وہ نمی ختم ہو جاتی ہے۔ اسے برقرار رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہیٹر کے قریب پتیلی کے اندر پانی رکھا جائے، اس سے نمی نکل کر کمرے میں پھیلے گی، اس سے کمرے کا ماحول اچھا اور فائدہ مند ہوگا۔ سفید لباس جو کہ سنت مبارکہ ہے، میرے اور آپ کے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ سفید لباس بھی پہننے کے بہت سے فوائد ہیں۔ سفید لباس ہر قسم کے سخت موسمی تغیرات، کینسر، جلدی گلینڈز کے ورم، پسینے کے مسامات کی بندش اور پھپھوند کے امراض جیسی خطرناک اور تکلیف دہ بیماریوں سے حفاظت کرتا ہے۔
سفید لباس کی طرح امامہ باندھنا بھی سنت مبارکہ ہے۔ سر پہ ٹوپی ہو یہ بھی سنت ہے، لیکن امامہ باندھنا زیادہ افضل اعلیٰ ہے۔ امامہ شریف سر، کان اور گردن وغیرہ کو گرمی اور سردی اور بارش کی وجہ سے ہونے والے جو نقصانات ہوتے ہیں ان سے بچاتا ہے۔ اسی طرح امامے کا شملہ جو ہے وہ حرام مغز کو سردی، گرمی اور موسمی تغیرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ سردیوں کے اندر جو مفید چیزیں ہیں ان میں انڈے، مچھلی، گاجر، موسمبی اور سردیوں کے دیگر پھل استعمال کرنے چاہیے، اور جن لوگوں کو موافق ہو وہ شہد میں پانی ملا کر استعمال کریں، اس سے سردی سے حفاظت رہتی ہے۔ سردیوں میں تقریباً 20 منٹ تک روز دھوپ لینی چاہیے، اور اس بات کی بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر جسم کا ٹمپریچر 100 سے زیادہ ہو جائے تو یا پھر کوئی اور علامت نظر آ رہی ہو، جیسے زکام کے ساتھ گلے کا خراب ہونا یا سینے کا بھاری ہونا یا سرد میں درد ہونا، تو ایسی صورت میں خود سے کوئی دوائی استعمال نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کسی ماہر طبیب کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے۔ یہ سب احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ میں باقاعدہ طور پر تو کوئی طبیب نہیں ہوں، لیکن یہ سب باتیں احتیاطی تدابیر کے اندر آتی ہیں جو عام جگہ پہ لکھی ہوئی مل جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو یہ گرمی، سردی، بہار اور خزاں کا موسم یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر موسم کی مناسبت سے مختلف چیزوں کا پیدا ہونا اور ہوا کا معتدل ہونا وغیرہ یہ سب اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ صراط الجنان جلد 9۔ تو اب گزارش یہ ہے کہ سردیوں کے اندر جن جن چیزوں کی احتیاط ضروری ہے وہ احتیاط کریں تاکہ ہماری صحت برقرار رہے، کیونکہ صحت حدیث مبارکہ کے مطابق صحت جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر صحت ہے تو ہم اللہ کی عبادت کر سکیں گے، اگر صحت ہے تو ہم دوسروں کی مدد کر سکیں گے، غریبوں یتیموں کا سہارا بن سکیں گے، بیواؤں اور یتیموں کو ہم کچھ ان کی مدد امداد کر سکیں گے۔ اگر صحت نہیں تو ہم خود بیمار ہو کر چارپائی پر پڑ جائیں گے، جس کی وجہ سے ہم کسی کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ تو حدیث مبارکہ کا بہت بہترین مفہوم ہے کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر صحت نعمت ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ سردی اور گرمی کی ہر قسم کے موسم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اگر ہم مسند الفردوس کو دیکھیں کہ اس کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ موسم سرما اللہ رب العالمین کی نعمت ہے جو کم وقت میں زیادہ نیکیاں کمانے کا سبب ہے۔ ہمارے اسلاف موسم سرما کی آمد پر خوش ہوتے ہیں اور اسے اپنی عبادات میں اضافے کا موسم قرار دیتے تھے۔ سردی کے تشریف لانے سے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں، چنانچہ سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک فرشتے مومنوں کے لیے سردیوں کے آنے پر خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے دن چھوٹے ہونے کی وجہ سے مومن روزہ رکھتا ہے اور رات لمبی ہونے کی وجہ سے لمبا قیام کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، دیکھیں فرشتے بھی سردیوں کے آنے سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی جو اپنے گزرے ہوئے وقت کے جو قضا روزے ہیں وہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ان سردیوں کے اندر، اور ہمیں رات کا لمبا قیام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سردیوں کے دنوں میں نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے، اس لیے کہ موسم ٹھنڈا رہتا ہے جس کی وجہ سے بھوک اور پیاس کا احساس کم ہوتا ہے، لہٰذا ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دن کو نفلی روزے رکھیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں عرض کرتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سردی کے روزے ٹھنڈی غنیمت ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ ہم سے چاہ رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ ہم سردیوں میں بھی روزے رکھیں۔ فرمایا کہ روزے جو ہیں وہ ٹھنڈی غنیمت ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر رمضان مبارک کے کوئی قضا روزے ہیں بہنوں کے تو ان کو چاہیے کہ سردیوں میں رکھ لیں، لیکن اسی طرح مردوں کو بھی چاہیے کہ سردیوں کے اندر بھی روزے رکھیں۔ طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں معجم الکبیر کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک نفل روزہ جس نے رکھا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا، وہ شہد جیسا میٹھا اور خوش ذائقہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین بروز قیامت روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں
کہ اس کے اندر گرمی کا عذاب ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے میرے اور آپ کے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے کہ جہنم کے اندر گرمی کا عذاب ہے، یعنی آگ گرم ہوتی ہے تو گرمی کا عذاب، لیکن اسی طرح سردی کا بھی عذاب جہنم میں موجود ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب سخت سردی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج کتنی سخت سردی ہے، اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، یعنی اے اللہ مجھے جہنم کے زمہریر سے بچا۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ تیری زمہریر سے میری پناہ میں آنا چاہتا ہے اور میں نے تیری زمہریر سے اسے پناہ دی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی زمہریر کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک گڑھا ہے جس سے کافر کو پھینکا جائے گا تو سخت سردی سے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی مطلب یہ ہے کہ سردی کا عذاب بھی جہنم میں موجود ہے۔ تو اس لیے سردیوں کے اندر سردیوں سے بچنا چاہیے، گرمیوں کے اندر گرمیوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب جہنم جو ہے وہ سخت گرم ہوتی ہے تو سانس لیتی ہے تو اس سانس کی گرمی اس دنیا میں ہمیں محسوس ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں جی آج تو بڑی سخت گرمی ہے۔ اسی طرح جب سخت سرد جہنم ہوتی ہے تو اس سردی کی سانس جب لیتی ہے جہنم تو اس سانس کی ہمیں سردی جو ہے وہ اس دنیا میں محسوس ہوتی ہے، دنیا کے اندر سردی ہو جاتی ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آج سخت سردی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آج کتنی سخت سردی ہے، پھر بندہ دعا مانگتا ہے اللہم اجرنی من زمہریر جہنم۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی سخت سردی اور جہنم کے سخت گرمی کے عذابوں سے ہمیں محفوظ و مامون رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔